بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جو شخص زندگی کی سختیوں سے پرورش پاتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا ہو اور قد لمبا ہو ایسی عورت صبر والی ہوتی ہے۔ جس عورت کا جسم موٹا اور قد چھوٹا ہو وہ ضدی عورت ہوتی ہے۔ لمبے قد والی اور جسم کی دہلی عورت بہت محنتی ہوتی ہے۔ پسینہ آنا ہمیشہ جسم سے چربی پگھلنے کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ کسی خفیہ بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ تکلیف کو محسوس کرنا محبت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی برے نہیں ہوتے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ ہوتی ہے۔ جب آپ ایک تجسس بنے رہیں گے آپ لوگوں کے اہم رہیں گے۔ جہاں آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کے اپنا آپ اس کے آگے کھول دیا وہی آپ ایک فالتو اور غیر اہم انسان بن کے رہ جائیں گے۔ سو اپنا بھرم کبھی کسی کے آگے مت کھولیے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد پرکشش اور جوانی برقرار رہتی ہے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کا رنگ انتخاب کرتی ہے ان کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ جو شخص کسی کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا اور جو شخص اس کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جوروں کی آوازیں عام طور پر ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں؟ فکر کی بات نہیں۔ جو وقت گزر گیا اس پر مت پچھتاؤ اور جو وقت آنے والا ہے اس کا اندیشہ نہ کرو اور جو وقت موجود ہے اس کی قدر اور حفاظت کرو۔ بانجھ عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ چہرے کے فالتو بال جو کہ شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں پانی اور پھٹکری سے مساج کریں بہت جلد ہی فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے کے اندر کوئی قباحت نہیں، یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، غذا کو جلدی ہضم کرتا ہے۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کرو۔ 70% بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا اعصابی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لیتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھائیں۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ عام طور پر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ پھٹتے ہیں۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں، انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ ان کے علاوہ تازہ سنترے کا بیرونی حصہ ہونٹوں پر ملیں۔ انار کے استعمال سے بھی ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی شوگر لیول کنٹرول ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ جو روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلتا ہے اس کا دل ہمیشہ جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس اور وٹامن ای کے ساتھ ملا کر لگائیں۔ چند دنوں میں نشانات ہلکے ہونے لگیں گے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا اور قبض دور ہوگا اور چہرے کی جلد کی بہترین صفائی ہو جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باء میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن جہنی بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب اللہ تعالیٰ روز قیامت پہلے والے اور بعد والے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا تو اہل ایمان یہ کہیں گے ہمارے پروردگار نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔
کون ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گا؟ وہ کہیں گے تم حضرت آدم کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے دست اقدس سے پیدا کیا ہے اور ان کے ساتھ کلام کیا ہے۔ وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اٹھیں اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ حضرت آدم جواب دیں گے تم حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کی رہنمائی حضرت ابراہیم کی طرف کریں، وہ حضرت ابراہیم کی طرف جائیں، وہ ان کی رہنمائی حضرت موسیٰ کی طرف کر دیں گے، اور وہ لوگ حضرت موسیٰ کی طرف آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ فرمائیں گے میں تمہاری امی نبی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو اللہ مجھے یہ اجازت عطا کرے گا کہ میں ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں، تو میری جگہ سے اتنی پاکیزہ خوشبو پھیلے گی کہ جو کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آؤں گا، وہ میری شفاعت کو قبول کریں گے اور منہ کو یعنی مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خوشبو سے بھر دے گا۔ کافر اس وقت ابلیس سے یہ کہیں گے کہ مومنین کو وہ صاحب مل گئی جو ان کی شفاعت کریں گے، اور اب تم اٹھو اور پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ہمیں گمراہی کا شکار کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کھڑا ہوگا، اس کی جگہ سے بدبو سے بھر جائے گی، ایسی بدبو کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر وہ انہیں مخصوص ٹھکانے یعنی جہنم میں لے جائے گا، اور اس وقت یہ کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان یہ کہے گا بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا جو سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ جن لوگوں کا روزانہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ لیمو پانی پیا کریں، اس کے علاوہ لال چقندر بھی استعمال کیا کریں۔ کھیرا کھانے سے ہاتھ پاؤں کی جلن سے بھی نجات ملتی ہے اور پیشاب کی جلن میں بھی کمی ہوتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر اور شوگر متوازن رہتا ہے۔ کھیرے کا رس خواتین کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ کھیرے کے رس میں لیمو نچوڑ کر چہرے کا مساج کریں۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی متبادل نہیں۔ اگر بچوں کو سوتے وقت پیشاب نکل جاتا ہے تو پسا ہوا ناریل، سفید تل اور منکا ہم وزن لے کر لڈو بنائیں اور ناشتے سے قبل اور سونے سے قبل بچوں کو کھلائیں۔ سر میں خشکی ہو جائے یا جوئیں پڑ جائیں تو نمک ملے پانی یا نیم کے پتے پانی میں ابال کر سر کو دھو لیں، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر کی تیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پتلے لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے اور ہڈیوں میں درد رہنے لگے تو ہمیشہ ہڈی والا گوشت روٹی کے ساتھ کھاؤ۔ اپنے ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار پالک ضرور کھائیں۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد کھیرا کھاؤ، یہ اسکن کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں اخلاق کی نرمی داخل کر دیتا ہے۔ سب کو خوش رکھنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا معاملہ رکھو اور کسی کی خوشی ناخوشی کی پرواہ کبھی بھی نہ کرو۔